بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ احتجاجی جلسہ جس کو وائس آف ممبئی کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، میں جناب محترم وارث پٹھان صاحب کو اور جناب فیروز صاحب کو، مبین صاحب کو اور تمام ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، بزرگان ملت، مختلف سیاسی جماعت کے ذمہ داران، اراکین پارلیمان، اراکین قانون ساز کونسل، عزیزان ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ احتجاجی جلسہ اس لیے منعقد کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے ملک کے سمویدھان کو، آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو بچائیں۔ اس جلسے کا بنیادی مقصد یہی ہے اور اسی لیے آج ہمارے وطن عزیز کے ہر بڑے شہر میں، ہر بڑی ریاست میں سمویدھان کو بچانے کے لیے کروڑوں کی تعداد میں لوگ نکل کر احتجاج کر رہے ہیں، اور اسی سمویدھان کو جب بچانے کا یہ جلسہ ہے، اور جس سمویدھان کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اس سمویدھان میں ہم کو کئی فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے، جس میں ایک رائٹ دیا گیا فریڈم آف ریلیجن۔ اور میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں بحیثیت ایک بھارت کے مسلمان کے آپ کو اپنے سامنے میرے درد کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں مسلمان رہوں گا، اور اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں اس ملک میں رہوں گا اور اس ملک کا شہری بن کر رہوں گا، اور جب میں اس دنیا سے جانے کا وقت آؤں گا تو میں اپنی اولاد کو یہ وصیت کر چکا ہوں، اپنے خاندان کے ذمہ داروں کو بھی وصیت کرا ہوں کہ ہم اس دنیا سے تو چلے جائیں گے، مگر یاد رکھو جس طرح ممبئی کی سرزمین پر حاجی علی شاہ کی بخاری کی نشانی آج بھی باقی ہے، صبح قیامت تک حاجی علی شاہ کی بخاری کی نشانی باقی رہے گی، اسی طرح بھارت کا یہ مسلمان صبح قیامت تک زندہ رہے گا، لڑتا رہے گا، حرکت کرتا رہے گا، اپنی مسجدوں کو آباد کرتا رہے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت نہ مجھ سے میرا دین چھین سکے گی، نہ میری ہندوستان کی محبت مجھ سے چھین پائے گی۔ یہ بات ہم کو کھلے عام کہنا ہے، فخر کے ساتھ کہنا ہے کہ سمویدھان کو بچانا ہے تو بحیثیت ایک بھارت کے مسلمان کے ہم اس سمویدھان کو بچائیں گے۔ میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ وطن عزیز کو بچانے کی لڑائی ہے، یہ ملک کے ان بابا صاحب امبیڈکر کے خوابوں کو پورا کرنے کی لڑائی ہے، یہ گاندھی کے اصولوں کو زندہ رکھنے کی لڑائی ہے۔ اسی ممبئی کی سرزمین پر دو شخصیتیں تھیں، ایک جناح تھے جو پاکستان چلے گئے، ایک یوسف مہر علی صاحب تھے جنہوں نے کوئٹ انڈیا کا نعرہ بلند کیا تھا۔ آج وہی یوسف مہر علی کہ اس یاد کو ہم کو تازہ کرنا ہے، کوئٹ انڈیا کا نعرہ انہوں نے لگایا تھا، آج ہم کو نعرہ لگانا پڑے گا، کوئٹ بی جے پی، کوئٹ مودی، کوئٹ امت شاہ کا نعرہ ہم کو لگانا پڑے گا۔ یہ این پی آر، این آر سی، سی ڈبل اے کیا ہے؟ یہ ہمارے سمویدھان کے خلاف ہے، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی دفعہ 14 اور 21 کے خلاف ہے، جو مساوات کی بات کرتا ہے، جو ایکوالٹی کی بات کرتا ہے،
اور بھارت کی پارلیمنٹ کی 70 سال کی تاریخ میں کسی نے بھی اس طرح کا کالا قانون نہیں بنایا جو نریندر مودی کی سرکار نے کالا قانون بنایا. اس کو کالا قانون ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں 70 سال میں کبھی بھی مذہب کے نام پر قانون نہیں بنایا گیا کہ مسلمان کو سٹیزن شپ نہیں دی جائے گی اور ماباقی تمام مذاہب کے ماننے والوں کو دیا جائے گا. یہ بدنما داغ ہے بھارت کی پارلیمنٹ کی تاریخ پر. CAA is a black mark on Indian parliamentary form of democracy. میں بڑی فخر کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی حکومت نے اس طرح کا بدنما اور کالا قانون نہیں بنایا جو نریندر مودی اور امت شاہ نے مل کر بنایا کہ مذہب کے نام پر ملک کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آج اگر مسلمانوں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم کیوں روڈ پر نکل کر آئے ہو، آج اگر مسلمانوں سے ہماری ماں اور بہنوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں تم گھر سے نکل گئی، تو ہم ان کو بیان دیتے ہیں، ان کو پیغام پہنچاتے ہیں. اور میں اپنی ماں کی طرف سے، اپنی بہنوں کی طرف سے ان تمام حکومت کی کرسیوں پر بیٹھ کر ظلم کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ اگر آج ہم گھر سے نکلے ہیں تو وطن کو بچانے کے لیے نکلی ہے، اس وطن کی روح کو بچانے کے لیے نکلے ہیں، اس ترنگے کی عظمت کو بحال کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس سمویدھان کو زندہ رکھنے کے لیے نکلے ہیں، اس ملک کو گاندھی امبیڈکر کا ملک برقرار رکھنے کے لیے نکلے ہیں. ہم اس ملک کو کبھی بھی RSS کی سوچ میں نہیں ڈھانپ سکتے. ہم اس ملک کو کبھی بھی گوڈسے کا ملک نہیں بنا سکتے. ہم اس ملک کو کبھی بھی جنا کی راہ پر نہیں لے کر جا سکتے. اگر آج اسد الدین اویسی، وارث پٹھان، امتیاز جلیل اگر آج یہاں پر کھڑے ہو کر فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت کے ہیں اور رہیں گے، کیونکہ ہم نے جنا کے پیغام کو ٹھکرایا تھا، ہم نے بھارت کو اپنی سرزمین مانا. اور میری عزت دار ماں اور بہنوں، یہ لڑائی ہے اس ملک کی خوبصورتی کو بچانے کے لیے. اس ملک کی خوبصورتی کو ختم کرنے کا کام اگر کوئی بڑی تیزی سے کر رہا ہے تو موجودہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ بخوبی نبھا رہے وزیر داخلہ جناب امت شاہ صاحب. میرے عزت دار ماں اور بہنوں، NPR NRC کیا ہے؟ بار بار وزیر اعظم بولتے ہیں کہ کسی سے بھی سٹیزن شپ نہیں چھینی جائے گی. بھارت کے پرائم منسٹر، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یو آر لائنگ. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. میں آج بھی چیلنج کر رہا ہوں بی جے پی کو، بلکہ میں نے وزیر داخلہ سے بھی کہا کہ آپ راہل گاندھی، ممتا بنرجی، اکھلیش سے بحث مت کرو، آؤ دو داڑھی والے مل کر بحث کر لیں گے. میرے ایک سوال کا تم جواب نہیں دے پاؤ گے. یہ قانون شہریت کا کیسے چھینتا ہے؟ سنو آپ. آسام میں NRC ہوا، آسام میں سپریم کورٹ کے ماتحت NRC ہوا. 19 لاکھ عوام کے نام نہیں آئے. اس 19 لاکھ میں 5 لاکھ مسلمان، 5,40,000 بنگالی ہندو تھے. کیا یہ بات سچ نہیں ہے امت شاہ کہ تمہارا آسام کا فائنانس منسٹر یہ کہہ چکا ہے کہ ہم CAA کے تحت وہ بنگالی ہندو جو بنگالی زبان بولتا ہے ان کو CAA کے تحت سٹیزن شپ دیں گے؟ کیا تمہارا CAA کا قانون سیکشن 6 نہیں کہتا ہے کہ جس کے خلاف اگر مقدمہ بھی چل رہا ہے کورٹ میں وہ مقدمے ابیٹ ہو جائیں گے؟ تو بتائیے، جو مسلمان وہ بھی بنگالی زبان آسام میں بولتا ہے اس کو سٹیزن شپ نہیں ملے گی. اس کو کورٹ میں اپنا کیس لڑنا پڑے گا، اور اگر کورٹ میں کیس ہار گیا تو ڈیٹینشن کیمپ میں جانا پڑے گا. اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں لڑائی لڑنا پڑے گا. آسام میں وزیر اعظم مودی بنگالی ہندوؤں کو سٹیزن شپ دے رہے ہیں، اور آسام میں جو مسلمان بنگالی زبان بولتا ہے اس کو سٹیزن شپ نہیں دے رہے. یہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ آرٹیکل 14 کا کھلا وائلیشن ہے
جواب دو بی جے پی سنگیوں، کیا یہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ بتاؤ، کیا تمہارا فائنانس منسٹر آسام کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر نہیں کہا تھا کہ ہم آسام میں 5 لاکھ ہندوؤں کو سٹیزنشپ دیں گے؟ تو پھر وہ 5 لاکھ مسلمان کیا کریں گے؟ کیا کریں گے وہ 5 لاکھ مسلمان؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو CAA سٹیزنشپ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے۔ NPR NRC کیا ہے؟ سنو میری ماں اور بہنوں، سب سے زیادہ تکلیف اس بھارت میں مہیلاؤں کو ہوگی، مہیلاؤں کو ہوگی۔ یاد رکھو میری اس بات کو، اگر NPR ہوگا۔ کیوں ہوگی؟ کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ جو باپ اور ماں اپنی بیٹی کو پھول کی طرح پالتا ہے، وہ اس گھر میں دوسرے گھر کو جاتی ہے جب اس کی شادی یا بیاہ نکاح ہوتا ہے، بہت سے سرٹیفکیٹس کا پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ تکلیف خواتین کو ہونے والی ہے۔ کیا ہے NPR؟ NPR NRC ایک سکے کے 2 رخ ہے، یاد رکھو آپ۔ NPR NRC ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ 2003 رولز میں لکھا گیا، سیکشن 3 سیکشن 4 میں لکھا گیا کہ NPR یہ ہوگا کہ آج جھولا میدان کے اطراف جتنے بلڈنگ ہیں، گورنمنٹ کا ایک سیکشن آفیسر آئے گا بلڈنگ پر، نام پوچھے گا بتاؤ وارث تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ وارث نام دیں گے۔ اس کے بعد وارث سے پوچھے گا وارث تمہارے ماں باپ کہاں پیدا ہوئے، ان کی ڈیٹ آف برتھ بولو۔ اس کے بعد وہ چلا جائے گا، آدھار کارڈ لے گا، ڈرائیونگ لائسنس، پاسپورٹ، الیکٹرل ID کارڈ۔ یہ کہاں پر کہہ رہی ہے سرکار؟ MHA کے ویب سائٹ پر انیومینیٹرز مینیول میں رول 1.4 سے 1.7 پڑھ لو آپ۔ اور یہ جھوٹ بولتے ہیں منسٹر پورے BJP کے سینٹر کے، کنفیوز کرنا چاہتے ہیں۔ سچائی تو تم لکھ چکے ہو تمہارے ویب سائٹ کے اوپر۔ بہرحال جب وہ آفیسر چلا جائے گا، وہ کسی آفس میں بیٹھ کر اس کو اختیار دیا گیا ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ سنو آپ، کیوں آج ہم بحثیت مسلمان تکلیف اور پریشانی میں عالم میں ہیں؟ کیوں ہم کو غم ہے؟ سنو، سیکشن 4 میں کہتا ہے کہ وہ کسی کو بھی ڈاؤٹ فل سٹیزن لکھے گا۔ سیکشن 4 سب سیکشن 3 اور 4 5 پڑھ لو آپ۔ ڈاؤٹ فل سٹیزن جب لکھ دے گا، کس بنیاد پر لکھے گا کسی کو نہیں معلوم، کیا ریشنال ہے، کیا سٹیپس ہیں، کچھ نہیں۔ اس کا اختیار ڈسکریشنری پاورز دے دیے گئے۔ وہ سیکشن آفیسر لکھے گا وارث پٹھان از ڈاؤٹ فل سٹیزن۔ اس کے بعد وارث کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا وارث تمہارے لینیج کے ڈاکیومنٹس دو، تمہارے دادا کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کیونکہ تمہارا نام پٹھان ہے تو کیا وہ افغانستان سے آئے تھے؟ یہ پوچھیں گے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اور اگر وارث نہیں پروف کر سکا تو NRC ہے، وہ NRC ہو جائے گا۔ اور اگر وارث پروف کر دیا تو لسٹ لگائی جائے گی جھولا میدان کے بلدیہ کے آفس میں، اور اس میں کہا جائے گا کہ نام لکھا گیا ہے وارث پٹھان کا، فیروز کا، فیاض کا۔ جس کسی کو آ کر ان کے نام پر یا لسٹ کے نام پر آبجیکٹ کرنا، آبجیکٹ کرو۔ برابر جائیں گے آبجیکٹ کرنے، کیوں نہیں جائیں گے آبجیکٹ کرنے؟ یہ سنگھ پریوار کے جائیں گے یہ لوگ، جا کر جب نام دیکھیں گے وارث کا نام، فیاض کا نام، فیروز کا نام، مبین کا نام، تو بولیں گے ان ناموں پر ہم کو آبجیکشن ہے، اعتراض۔ اگر میں آبجیکٹ کر رہا ہوں تو مجھے پروف دینا پڑے گا نا کہ کیوں آبجیکٹ کر رہا ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف آبجیکشن کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر ان کو بلایا جائے گا، بتاؤ تمہارے پاس ڈاکیومنٹس کیا ہے؟ یہ اگر نہیں بتائیں گے وہ NRC ہو جائے گا، وہ NRC ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ NPR اور NRC ایک چیز ہے۔ یہ میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، رول پوزیشن آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ BJP کے لوگ کہتے ہیں کہ 2010 میں بھی NPR ہوا تھا، مگر 2010 میں NRC نہیں ہوا تھا۔ 2010 میں 8 ایڈیشنل سوالات نہیں پوچھے گئے تھے۔
میرے عزتدار ماں اور بہنوں، یہ ہوگا، اگر یہ ہوگا تو کتنوں کا ناموں کا آبجیکشن ہوگا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مجھے معلوم کہ کل صبح سے ہی شروع ہو جائے گا۔ الحمدللہ میری گھر میں بیوی ایک ہے مگر سسرال دو ہے میرے۔ پہلا سسرال میڈیا ہے میرا، تو صبح سے وہ لوگ شروع ہو جائیں گے کہ یہ جھولا میدان میں آ کر لوگوں کو جھولا جھلا کر ہلا کر چلا گیا۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، تم سے پوچھ رہا ہوں، ایک ایک لفظ تم کو بول رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوگا۔ اگر NPR ہوگا تو NRC ہوگا، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ جب NPR ہوگا تو میری عزتدار ماں اور بہنوں، یہ حکومت کی سازش ہے۔ کیا سازش ہے؟ کہ مسلمانوں کے ناموں کو نکالا جائے، مسلمانوں کو ڈس انفرنچائز کیا جائے، اور اس کے بعد ان کو کیا کیا کر سکتے کریں گے۔ یہ کہاں کی سوچ ہے؟ بتاؤ RSS والوں، کیا تمہارا سرسنچالک ایک وقت کا گرو گولوالکر نے نہیں کہا تھا کہ بھارت میں اگر مسلمانوں کو رہنا ہے تو بغیر سٹیزن شپ کے رہنا ہے؟ یہ بھی چیلنج کر رہا ہوں، میں پروف کروں گا۔ اور جو بات گولوالکر نے 1935 کے دہے میں کہی تھی، آج ان کے شاگرد جناب مودی پورا کرنے جا رہے ہیں، ان کے شاگرد پورا کرنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو مجھے تکلیف ہے، اسی لیے تو میں دیکھ رہا تھا بھارت کی پارلیمنٹ میں، مجھے نظر آ رہا تھا کہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ اسی لیے پارلیمانی قوانین کو سامنے رکھ کر میں اور امتیاز جلیل نے فیصلہ لیا کہ وطن عزیز کے تمام باشندوں کو ایک پیغام بھجانے کے لیے، وطن عزیز کے غیور ماں اور بہنوں کو پیغام بھجانے کے لیے ہم نے فیصلہ لیا، اور ہم نے اس کالے قانون کے بل کو پھاڑا تاکہ ملک میں حرارت پیدا ہو جائے، تاکہ ملک کا باشندہ کھڑا ہو جائے۔ یہ NPR اور NRC ہے۔ اور یاد رکھیے، ڈاکیومنٹس نہیں پوچھیں گے، جھوٹ پوچھیں گے ڈاکیومنٹس۔ یہ مجمع سے ایک سوال کر رہا ہوں، کتنوں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ جن کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، شرماؤ مت، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ صحیح ہے، یہ پروف ہے، کیونکہ مودی کی حکومت نے نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کیا 2015، اس میں کہا کہ بھارت میں 28% لوگوں کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اب سنیے، اس 28% میں مودی کی حکومت کہہ رہی ہے کہ 40%، 40% مسلمان اور دلت کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، 44% آدیواسیوں کے پاس نہیں ہے۔ بتاؤ، جب یہ برتھ سرٹیفکیٹ پوچھا جائے گا کہاں سے لائیں گے آپ؟ اور برتھ سرٹیفکیٹ کا قانون یہ ہے کہ 1 سال کے اندر، پیدائش کے 1 سال کے اندر سرٹیفکیٹ نکالنا پڑے گا، ورنہ کلیکٹر کے پاس کارروائی جائے گی اور اس کے بعد فائن دینا پڑے گا۔ یہ NPR صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، یہ غریب ہندوؤں کے خلاف ہے، یہ دلتوں کے خلاف ہے، یہ آدیواسیوں کے خلاف ہے۔ تو میں آج کے جلسے سے بھارت کے پورے غریبوں سے کہہ رہا ہوں کہ تم اگر ووٹ ڈالتے ہو تو بھارت کی جمہوریت زندہ رہتی ہے۔ بھارت کی جمہوریت، بھارت کی ڈیموکریسی کوئی دولت مند سے زندہ نہیں ہے، بھارت کی ڈیموکریسی زندہ ہے تو یہ غریب عوام جو بیٹھی ہوئی ہے ان کے ووٹ ڈالنے کی وجہ سے بھارت کی جمہوریت زندہ ہے۔ اگر بھارت کی جمہوریت کو زندہ رکھنا ہے تو احتجاج کرنا پڑے گا۔ ہماری ماں اور بہنوں نے صحیح کہا، میں سلام کرتا ہوں، اگر آج احتجاج نہیں کرو گے تو یاد رکھو کل تمہارے جنازے اٹھائے جائیں گے۔ ارے جب جنازہ اٹھنا ہی ہے تو عزت کے ساتھ ہمارا جنازہ اٹھے گا۔ دنیا کی کوئی تاریخ مجھے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے بھارت میں زندہ رکھ کر مار نہیں سکتی۔ میں زندہ رہنے کا ثبوت دوں گا، اور زندہ رہنے کا ثبوت یہ ہے کہ احتجاج ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا۔ یہ لڑائی اگر آج ہم نہیں لڑیں گے تو آج یہ معصوم بچے جو 8-9 سال کے ہیں، کل وہ ہم سے نہ کہہ دیں کہ امی اور ابو
ताया तुमने मेरे मुस्तकबिल के लिए नहीं लड़ा था। मैं बहैसियत भारत के मुसलमान के कह रहा हूं, मुझे तकलीफ क्यों है? इसी मुंबई की सड़कों पर दिसंबर 92 और जनवरी 93 में इंसानियत की खून की होली खेली गई थी। इंसानियत के खून की होली खेली गई थी। इंसाफ नहीं हुआ। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट किसी लाइब्रेरी के डस्टबिन में पड़ी हुई है। हमने क्या कहा? हमने कहा भारत जिंदाबाद कहा। बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, हमने कहा भारत जिंदाबाद। हमने कहा भिवंडी का बदतरीन फसाद हुआ, हमने कहा भारत जिंदाबाद। हमने कहा अरे तुमने क्या क्या हुकूमतें थी, मलियाना का फसाद हुआ, हाशिमपुरे का फसाद हुआ, आसाम के नल्ली का मैसेकर हुआ, हमने भारत जिंदाबाद के नारे लगाए। इन तमाम के बाद आज तुम मुझसे मेरी शनाख्त छीनना चाहते हो, मेरी शहरियत छीनना चाहते हो। बताओ, मुझसे तुम पूछते हो कि तुम कागज दिखाओ। अरे मैं क्या कागज दिखाऊंगा? कौन सा कागज मैं तुमको दिखाऊंगा? सोचो थोड़ी देर के लिए। अगर कोई आकर तुम्हारे घर पर पूछेगा, बताओ मेरी प्यारी अम्मा, तुम क्या इस भारत के शहरी हो? तो खुदा ही जानता है उस महिला पर, उस खातून के दिल पर क्या गुजरती होगी कि कौन है ये शख्स। मुझे पैदा होकर 70 साल 80 साल हो गए, जो आज आकर मुझसे पूछ रहा है कि मेरी शहरियत बताओ, क्या मैं इस भारत का शहरी हूं? ये भारत के वजीर आजम करना चाहते, ये इनका असली मंसूबा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस एहतजाज में बहुत से लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर को एहतजाज हुआ। सुनो मेरी मां और बहनों, अल्लाह ने तुमको भी औलाद दी है, मगर थोड़ी देर के लिए इस दीवाने की इस बात को भी सुनकर जाना कि उत्तर प्रदेश में जब 20 दिसंबर को एहतजाज हुआ, तशद्दुद हुआ, हमने उसको कंडेम किया। उसी दिन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा और 24 घंटे के अंदर 25 मुसलमानों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। 25 को गोली मारी गई। अब तक सिर्फ 4 लोगों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली। और फिर भी आप पूछते हैं हमसे, फिर भी हमसे पूछते हैं, 25 बच्चों को गोली मार दी गई, जिसमें एक सलमान नाम का बच्चा है, बिजनौर का। उसकी मां मीडिया के सामने रो रो कर कहती है कि दिन में 16-17 घंटे मेरा बच्चा सिर्फ नमाज का वक्फा लेता और पढ़ते रहता, आईएएस की तैयारी कर रहा था। उत्तर प्रदेश की जालिम पुलिस आकर उस बच्चे को गिरफ्तार कर कर लेकर गई और दूसरे दिन उसकी लाश उसकी मां को मिली। ये जुल्म हुआ है। सलमान नामी एक बच्चा, यूनुस नामी एक बच्चा अपने 7 महीने के बच्चे के लिए दूध लाने निकला, उसके बाईं आंख में गोली लगी, फौत हो गया। फिरोजाबाद का एक बच्चा पेट में गोली लगी, अस्पताल को लेकर गए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस फिरोजाबाद के अस्पताल में जाकर डॉक्टरों को डराया, इसका इलाज मत करो। रिश्तेदारों ने भगाकर आगरा लेकर गए, 50-60 किलोमीटर दूर। आगरा की पुलिस को कह दिया गया इसका इलाज मत करो। मरता क्या नहीं करता, वो उठाकर दिल्ली लेकर आए। आगरा से दिल्ली 4 घंटे का सफर, दवाखाने में 4 घंटे के बाद वो बच्चा फौत हो गया। ये जुल्म हुआ उत्तर प्रदेश में। हमारे वजीर आजम इस पर एक जुमला नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि कपड़े देखकर निशानदेही करो, कपड़ों से इनको पहचाना जाता है। एक 15 साल का बच्चा, पुलिस स्टेशन में गरम गरम राड उसकी पीठ पर लगा दी गई, खून के फव्वारे पीठ से निकले। वो बच्चा अपनी खूनलूदा शर्ट को जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के साबिका जज थे, उनके सामने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने आकर कहा कि जज साहब, ये शर्ट है, ये पीठ पे निशानी है जिस पर मुझे लोहे को जलाकर मेरी पीठ पर लगाया गया था। ये जुल्म हो रहा है और मैं बहैसियत भारत के मुसलमान के उन तकलीफ का इजहार कर रहा हूं और मैं करता रहूंगा। जामिया में मिनाजुद्दीन एक गरीब खानदान का बच्चा LLM की तालीम हासिल कर रहा है,
लाइब्रेरी में घुसकर दिल्ली की पुलिस ने उसको मारा। आज मिनाजुद्दीन अपनी एक आंख से महरूम हो चुका है। बच्चियों के हॉस्टल में घुसकर बच्चियों को मारा गया। मस्जिद में घुसकर सफों में सब खड़ी थी, मारा गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शल बरसाया गया, एक बच्चे का हाथ कट गया। बताओ फिर ये जुल्म नहीं तो क्या है मोदी जी? क्या जुल्म हो रहा है? और आप कह रहे हैं कि शर्ट देखकर, और अमित शाह कहते हैं कि इतना जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग तक करंट पहुंच जाए। अमित शाह साहब, जब दबाने की बात आई तो सुन लो, आप कुछ भी दबा सकते हो, मगर हम दबने वाले नहीं हैं। हम जिंदा रहेंगे, यहीं रहेंगे, मरेंगे इसी सरजमीन में जाएंगे। भारत के कब्रिस्तान हमारी वफादारियों की निशानियां हैं, जहां पर हमारे बुजुर्ग सीना तान कर सो रहे हैं। और आज भी अगर अल्लाह उन खबरों को आवाज जबान देगा और हमको सुनने की ताकत देगा, तो भारत के कब्रिस्तानों से तुमको आवाज आ रही है कि मेरे जानशीनों, कभी ने इस जंग से मुंह नहीं मोड़ना। ये तुम्हारी बका की लड़ाई है, ये तुम्हारी शनाख्त की लड़ाई है, ये इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है। तुम पीठ नहीं दिखाना। अरे अगर हम इस दुनिया में आए हैं अमित शाह साहब, एक ही बार जिंदा रहते हम बार बार पलट के नहीं आते। एक ही बार जब आए हैं, जिंदगी है। अगर मौत लिखी है तुम्हारी गोली पर, तो तुम्हारी गोली की वजह से मेरी मौत नहीं होगी। मेरी मौत होगी तो अल्लाह के हुक्म से होगी। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल्लु ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और दूसरी बात जिसका जिक्र वारिस ने किया कि एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के, क्या बयान दिए अपने दिल्ली के इलेक्शन में, कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। कितनों को गोली मारोगे अनुराग ठाकुर तुम? मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में गद्दार कौन है। तुम्हारी नजर में असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, तुम्हारी नजर में वारिस इम्तियाज जलील गद्दार है। मगर याद रखो अनुराग ठाकुर, तुम्हारी सरकार के बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम इतने तादाद में हैं कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर पाएंगी। मारना है मारो। मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं अनुराग ठाकुर, तुम किसी जगह की निशानदेही कर दो भारत में, मैं आने तैयार हूं। मारो मेरे सीने पर, मैं देखना चाह रहा हूं। मैं अपनी दुआओं को आजमाना चाहता हूं। अगर मेरी मौत अल्लाह लिखाए तो मैं जाऊंगा इस दुनिया से। मगर याद रखो, तुम्हारे बयानात मेरे दिल में अब खौफ नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में हमारी मां और बहनें जब रोड पर निकल कर आई हैं, तो मां और बहनों ने फैसला कर लिया है कि अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे, इस मुल्क को बचाएंगे। मगर अफसोस होता है मोदी जी आप पर, आपकी सरकार पर, कि भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं, संविधान पर ओथ लेते हैं। और आपका मिनिस्टर कहता है कि गोली मार, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। कितनों को मारेंगे मोदी जी? मारिए ना, कौन रोक रहा है आपको? मगर आप नहीं जानते कि जुल्म एक दिन खत्म होगा और जालिम खत्म होगा, मजलूम खत्म होता है जिस्मानी तौर पर, मगर दुनिया मजलूम की शहादत को याद रखती है। ये लड़ाई अगर आप गोलियों से खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपके पास हुकूमत है, आपके पास सत्ता है, आपके पास ताकत है, आपके पास सब कुछ है। अगर आपका मिनिस्टर बोल रहा है तो अनुराग ठाकुर नहीं बोल रहा है, वो नरेंद्र मोदी के अल्फाज अनुराग ठाकुर अपनी जबान से अदा कर रहा है। वो अमित शाह की सोच को अनुराग ठाकुर अपनी जबान से बयान कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि हिटलर के जमाने में एक फाइनेंस मिनिस्टर था वॉल्टर फिंच, लग रहा था कि वॉल्टर फिंच बोल रहा है। अंदाजा लगाइए कि देश के गद्दारों को गोली मारेंगे। अरे तुम्हारी गोलियों से हम डरने वाले नहीं हैं। अरे जब हमारे बुजुर्गों ने सन 57 की जंग आजादी में हिस्सा लिया तो हमने फांसी के फंदे को चूमा। आज हम उनके जानशीन हैं।
وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے ہی بھی رگوں میں ان بزرگوں کا خون دوڑتا ہے۔ تمہاری یہ ببر بھپکیاں، تمہاری یہ گولیاں اب کام میں آنے والے نہیں ہیں، مگر اب تم جان چکے ہو کہ اب تمہارے دل میں ڈر پیدا ہو چکا ہے، ان کے دل میں اب ڈر پیدا ہو چکا ہے۔ اور شاہین باغ، بار بار شاہین باغ، بار بار کہنا کہ یہ فلاں ہے، ایک کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر ایسا ہو رہا ہے۔ ارے میرے دوستو، پیسوں کی بنیاد پر 44 دن تک خواتین 5 ڈگری ٹیمپریچر میں احتجاج نہیں کرتی ہے۔ میں دیتا ہوں دولت، چلو تم ایک 10 دن ممبئی میں کسی جگہ پر دھرنا دے کر بتاؤ، میں دوں گا تم کو، نہیں کر پائیں گے۔ میں آج کے اس جلسے سے اس بات کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم مہاراشٹر کے چیف منسٹر سے، ادھو ٹھاکرے سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح تلنگانہ، بنگال اور کیرلا کی حکومت نے یہ فیصلہ لیا کہ CAA NRC پر سٹے لگے گا، ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد مہاراشٹر کی ویدھان سبھا کا اسمبلی سیشن بلائیے اور چیف منسٹر کو صاف اور واضح الفاظ میں کہنا ہے کہ مہاراشٹر میں CAA NRC کو لاگو نہیں کیا جائے گا، اس پر سٹے لگایا جائے گا۔ کیا آپ اس پر متفق ہیں؟ کیا آپ چاہتے کہ مہاراشٹر میں NRC پر سٹے لگے؟ کیا NPR پر سٹے لگنا چاہیے مہاراشٹر میں؟ کیا NRC پر سٹے لگنا چاہیے مہاراشٹر میں؟ تو پھر آپ میرے ساتھ نعرہ لگائیے کہ مہاراشٹر NPR میں NRC، نو NPR، نو NRC، نو CAA۔ اب یہ سرکار میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں سے پوچھ کر گورنمنٹ بنائی، ٹھیک ہے، مگر یہ ایک دیوانہ مسلمان آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مہاراشٹر میں NPR NRC پر سٹے لگائیے۔ یاد رکھیے، یہ غریبوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، یہ غریبوں کے لیے بہت مشکلات پیدا کرے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ NCP کانگریس جو اس گٹھ بندھن میں ہے، آپ اس کا فیصلہ جلد سے جلد لیں گے۔ یہ مودی کی طرح بات مت کریے، مودی بولتے ہیں کہ NRC ہے ہی نہیں، بلکہ NPR ہوگا تو NRC ہوگا۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا، میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک دنیا باقی رہے گی، حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہے گا، حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہے گا۔ ایک کربلا ہوا، صبح قیامت تک کربلا کے ایثار اور قربانی کے مظاہرے ہم کو کرنا پڑے گا۔ اگر حسین سے محبت ہے تو صرف زبان سے حسین کی محبت ادا مت کرو، بلکہ عملی جامع نامہ پیدا کرو۔ اگر حسین سے اور کربلا کے جانثاروں سے محبت ہے تو اس پیغام کو زندہ کرو۔ سنو بھارت کی عوام، کربلا کے ریگزاروں سے، اہل بیت کے وہ خیمہ جو اجڑ چکا اس سے آواز آ رہی ہے، وہ دریائے فرات کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا، وہ ہم کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ جب تک تم زندہ رہو گے، وقت کے یزیدوں سے مقابلہ کرتے رہو، وقت کی طاقتوں سے مقابلہ کرتے رہو، حق کی سربلندی کے لیے لڑتے رہو، باطل کو شکست دو۔ موت آتی ہے تو آئے گی، کوئی یہاں پر 200 سال زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اللہ حق کو کامیاب کرے گا، اللہ باطل کو شکست دے گا، اور ہم اب پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں۔ یہ جدوجہد کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کو ہم اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ قانون کو واپس لینا پڑے گا۔ وزیر اعظم، اگر آپ اس قانون کو واپس لیں گے تو آپ کی شہرت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ انڈیا ٹوڈے کا سروے کہتا ہے کہ CAA کو بھارت کے 42% لوگ پسند نہیں کرتے،
اور مسلمان 54%. تو نوشتے دیوار پڑھ لو وزیر اعظم، آپ کا گراف گر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی گرے گا. یہ ایسے وزیر اعظم ہے کہ 2018 میں بھارت میں 36 بچے، نوجوان بچے خودکشی کیے. 36 youth committed suicide every day in 2018. کیوں؟ بے روزگاری، ان امپلائمنٹ. مودی جی اس کی بات نہیں کریں گے، اس کی بات نہیں کریں گے. 14.5 لاکھ کا نقصان ہوا اتر پردیش میں، سب کو نوٹس گئی، مرنے والے کو بھی نوٹس گئی، جو 90 سال کے بوڑھوں کو گئی. مگر سنو بی جے پی والوں، سنو، میرے سوال کا جواب دو. جب جاٹوں نے احتجاج کیا تو 2000 کروڑ کا نقصان ہوا، کسی کو نوٹس نہیں گئی. گجرات میں پٹیلوں نے احتجاج کیا، 1800 پولیس کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا، کسی کو نوٹس نہیں گئی. 14.5 لاکھ کا نقصان ہوا اور آپ نے ہم کو نوٹس دے دی. واہ، کیا انصاف ہے آپ کا. اب ہمارے ملک میں تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ پوہا کا بھی مذہب ہو چکا ہے. کھانا بھی بی جے پی کا منسٹر کہتا ہے پوہا. میں نے کسی کو مزدوروں کو کھاتے دیکھا تو بنگلہ دیشی ہو گئے. میں بی جے پی کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے فاضل دوست نے بتایا، ایم ایل سی صاحب نے، کہ مہاراشٹرا میں جو شادی ہوتی ہے وہ بغیر پوہا کے مکمل نہیں ہوتی. مگر یہ کیا جانے شادی بیاہ، یہ تو ذمہ داری کا کام ہے. پوہا، ہر چیز کا نام بدل دیں گے. حلوہ بھی بدلو. حلوہ نہ اردو کا لفظ ہے، نہ ہندی کا لفظ ہے، عربی زبان کا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ملک کا حال کر کے ان لوگ چھوڑ دیے. میری آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میں بھارت کے سمویدھان کا تمہید پڑھوں گا اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سمویدھان کی پریامبل کو میرے ساتھ پڑھیں گے. اپنا یہ سیل فون کھولیے، اس کی لائٹ کو چالو کریے تاکہ جو بی جے پی کے لوگ، ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہو چکی ہے، ہمارے سیل فون کی لائٹ سے تھوڑی بینائی آ جائے، تھوڑا دماغ ان کے جالوں سے ہٹ جائے، دماغ میں جالے ہٹ جائیں. آپ میرے ساتھ پڑھیے. چھوڑ دو. میرے ساتھ پڑھیے. ہم بھارت کی عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر سماجوادی، غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں انصاف، سماجی، معاشی اور سیاسی، آزادی خیال، اظہار، عقیدت، دین اور عبادت، مساوات با اعتبار حیثیت اور مواقع، اور ان سب میں اخوت کو ترقی دیں جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیقن ہو. مودی جی، ہم بھارت کے سمویدھان کی آئین پر حلف لیے اور انشاءاللہ تعالی اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. یہ سمویدھان کے سامنے انشاءاللہ تعالی بی جے پی اور سنگھ پریوار کی شکست ہوگی. اپنے احتجاج کو جاری رکھیے، پرامن رکھیے اور مہاراشٹرا کی سرکار پر دباؤ ڈالتے رہیے کہ وہ CAA، NPR اور NRC پر سٹے لگائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.